گے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے ماں نے کہا، تم اس پروگرام کو چھوڑ دو، پہلے کام کرواؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی، اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں مجھے بار بار منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر والے کمرے میں جا کر اس نے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ ماں بیچاری نیچے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہ دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اپنی بیٹی کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ لہٰذا اس ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لایا گیا اور اس کو غسل اور کفن دیا گیا۔ جب لوگ اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چارپائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازہ کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرتناک بات ہے۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر دفن کر کے بند کر دی، اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی گئی اور اس کے ساتھ ٹی وی کو بھی دفن کرنا پڑا۔ تو دوستو، آج رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سارا سال ننگے ڈانس، فحش ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں عین سحری اور افطاری کے وقت ہمیں دین کی تعلیمات دیتے ہیں، اور ہم لوگ، ہماری مائیں بہنیں افطاری بنانے کی بجائے ان کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور دیکھتی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا ہم ان سے دین سیکھ سکتے ہیں؟ اور کیا جو دعا کے اوقات ہوتے ہیں، سحری اور افطاری کا وقت بہت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اب ذرا سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری نالائکی ہے۔